ہسپتال کے سفید کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی آواز کسی وحشتناک سائرن کی طرح گونج رہی تھی۔ عالم سکندر دیوانہ وار اسٹریچر کے ساتھ بھاگ رہا تھا، جس پر اس کا بوڑھا ڈرائیور غفور خون میں لت پت پڑا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ غفور کے سینے میں رستا لہو عالم کے مہنگے سوٹ کو بھی داغدار کر چکا تھا، مگر اسے اپنی نہیں اس شخص کی فکر تھی جس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا۔ وارڈ کے باہر غفور کی بیوی اور بیٹی رانی بدحواس کھڑی تھی۔ باپ کو اس حال میں دیکھ کر رانی کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دوڑتی ہوئی اسٹریچر کے قریب آئی۔ اس کی ماں دیوار سے لگ کر سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ رانی اپنے باپ کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ پکڑ کر اسے پکارنے لگی۔ ڈاکٹرز اسے اندر لے جانے لگے تو غفور نے آخری ہمت جمع کر کے عالم کی آستین تھام لی۔ اس کی اکھڑتی سانسیں صاف بتا رہی تھی کہ وقت بہت کم ہے۔ عالم نے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، انکل آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس حوصلہ رکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، اللہ کے لیے ہمت نہ ہاریں۔ غفور نے لرزتی نظروں سے اپنی بیٹی رانی کو دیکھا اور پھر عالم کے کان کے قریب ہو کر نحیف آواز میں وصیت کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لینا، اسے تنہا مت چھوڑنا۔ رانی نے جب اپنے باپ کی زندگی کی قیمت پر یہ مطالبہ سنا تو اس کے آنسو یکدم تھم گئے اور اس کی نظروں میں عالم سکندر کے لیے عمر بھر کی نفرت نے جنم لے لیا۔ اسے لگا جیسے عالم نے اس کے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے عمر بھر کی قید سنا دی ہو۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی غفور چچا کے ہاتھ سے عالم کی آستین چھوٹ گئی اور ان کے وجود میں ایک آخری شدید لرزش پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک لمبی اور تکلیف دہ آخری ہچکی لی اور ان کی ساکت آنکھیں چھت کی سمت کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عالم کا ہاتھ تھامے وہ شخص اب ایک بے جان جسم میں بدل چکا تھا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رانی جو اب تک صدمے کی گرفت میں تھی اپنے باپ کی اس آخری ہچکی پر تھاڑے مار مار کر رو دی اور ان کے سینے پر سر رکھ کر انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ڈاکٹرز نے تیزی سے آگے بڑھ کر نبض چیک کی اور پھر خاموشی سے عالم کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ عالم سکندر وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے محسن کی موت پر ماتم کرے یا اس وصیت کے بوجھ کو محسوس کرے جو بھی چند لمحے پہلے تک اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ رانی کی چیخیں اب پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی، لیکن ان چیخوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انتقام بھی چھپا تھا جو عالم کو جیتے جی راکھ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے روتے ہوئے ایک نظر اپنے باپ کے قاتل تصور عالم پر ڈالی، جس کی زندگی بچانے کے صلے میں اس کے باپ کو اپنی جان اور اپنی بیٹی کو اپنی مرضی گنوانی پڑی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، رانی کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے باپ کے بے جان جسم سے لپٹ گئی اور اسے جھنجھوڑنے لگی، بابا آنکھیں کھولیں، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اللہ کے لیے مجھ سے بات کرے بابا۔ اس کی چیخیں ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے باپ کے ٹھنڈے پڑتے چہرے کو چومتی اور پھر چیخ کر کہتی کہ اسے اکیلا مت چھوڑیں۔ دوسری طرف اس کی ماں کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ وہ صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگی۔ ان کی سسکیاں اب بین میں بدل چکی تھی۔ عالم سکندر جو خود اس اچانک حادثے پر سن تھا، اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر رانی کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر رانی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا جیسے اس کا لمس اسے جلا رہا ہو۔ عالم بمشکل دونوں عورتوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف اس کی تڑپتی ہوئی بیٹی تھی اور دوسری طرف نڈھال ہوتی ہوئی بیوی، لیکن رانی کی ہر چیخ عالم کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے کھڑا اپنی زندگی بچانے والے محسن کی میت اور اس کے پیچھے اجڑتے ہوئے خاندان کو دیکھ رہا تھا، جہاں ہر نظر اسے اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ غفور چچا کی وفات کے بعد وہ گھر جو کبھی ہنسی خوشی کا گہوارہ تھا، اب ماتم کدہ بن چکا تھا۔ رانی کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اس کی ماں صدمے سے نڈھال مسلے پر بیٹھی ساکت دیواروں کو تکتی رہتی۔ عالم سکندر نے ان دونوں میں غفور چچا کے گھر کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن رانی کا رویہ اس کے ساتھ کسی اجنبی سے بھی بدتر تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی یا نظریں پھیر لیتی۔ ایک شام جب گھر میں خاموشی کا راج تھا، غفور چچا کی بیوہ نے عالم کو اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر تھکن اور کرب کی گہری لکیریں تھیں۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، عالم بیٹا، غفور جاتے جاتے تمہارے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ڈال گیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایک بڑے انسان ہو اور ہم تمہارے ملازم، لیکن ایک باپ کی آخری خواہش اس کے ایمان ہوتی ہے۔ میری حالت اب ایسی نہیں ہے کہ میں رانی کا بوجھ اٹھا سکوں۔ تم اپنی امانت کو لے جاؤ، اس سے نکاح کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔
عالم نے کچھ کہنا چاہا مگر ان کی مامتا بھری التجا کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے رانی کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ اگلے دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عالم سکندر انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کے لیے پہنچا۔ کوئی بینڈ باجا نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، بس دو گواہ اور ایک خاموش سا نکاح خواں تھا۔ عالم نے سفید کرتا پہن رکھا تھا مگر اس کے چہرے پر دولہے والا کوئی خوشی نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور بوجھ تھا۔ رانی کو جب زبردستی تیار کر کے لایا گیا تو اس کے ماتھے پر سجے جھومر سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرخی واضح تھی۔ وہ کالی چادر میں لپٹی اپنی مرضی کے خلاف اس بندھن میں بندھنے جا رہی تھی جسے وہ اپنے باپ کے خون کا سودا سمجھتی تھی۔ نکاح خواہ نے جب رانی سے حجاب و قبول کے لیے پوچھا تو ایک طویل سکوت چھا گیا۔ سب کی سانسیں اٹک گئیں۔ عالم نے گردن جھکائے فرش کو تکنا شروع کر دیا جبکہ رانی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر انکار کر دے، مگر اپنی ماں کے سسکتے وجود اور باپ کی آخری وصیت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ اس نے انتہائی لرزتی اور بھرائی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا، مگر یہ لفظ نہیں تھے بلکہ اس کے دل پر چلنے والی آری تھی۔ نکاح کے فوراً بعد جب دعائے خیر ہوئی تو رانی کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ وہیں مسئلے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عالم نے دور سے اسے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ اسے دلاسا دے، اسے بتائے کہ وہ قاتل نہیں ہے، مگر رانی کی نفرت بھری نظروں نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اس نے خاموشی سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے اور اپنے محسن کی بیٹی کو اس کی رضا کے بغیر ہی اپنی بیوی بنا کر اس ماتم گدے سے رخصت کرانے کی تیاری کرنے لگا۔ عالم سکندر جب رانی کو لے کر اپنے عالی شان حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی کیونکہ ملازم کی بیٹی کا عالم سکندر کی دلہن بن کر آنا کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی وہ رانی کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا اس کی تائی اماں اور چچا زاد بھائیوں نے اسے گھیر لیا۔ حویلی کی بڑی بیگم نے، جن کے چہرے پر خاندانی وقار کا غرور صاف جھلک رہا تھا، رانی کی کالی چادر اور سہمے ہوئے وجود کو حقارت سے دیکھا اور بلند آواز میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ کیا تماشا ہے عالم؟ تائی اماں نے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری عقل ماری گئی تھی جو ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنا کر لے آئے؟ کیا ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا قحط پڑ گیا تھا جو تمہیں اس ملازم زادی کے سوا کوئی نظر نہیں آئی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ عالم سکندر نے اپنی شان کے خلاف ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جس کا باپ کل تک ہمارے جوتے صاف کرتا تھا۔ حویلی کے باقی افراد بھی چہمگوئیاں کرنے لگے کیونکہ رانی کے لباس کا بھی مذاق اڑا رہا تھا تو کوئی عالم کے فیصلے کو خاندان کی ناک کٹوانے کے مترادف قرار دے رہا تھا۔ رانی جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی ان زہریلے جملوں پر مزید سکڑ کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ عالم نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ لرز رہا ہے۔ اس نے بڑی ہی متانت اور سکون سے سب کی باتیں سنی اور پھر نہایت ہی نارمل انداز میں سب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ۔ اس نے بہت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تائی اماں، غفور انکل صرف ایک ملازم نہیں تھے، انہوں نے اپنی شادی پر وہ گولی کھائی ہے جو میرے لیے آئی تھی۔ اگر آج میں آپ سب کے سامنے زندہ کھڑا ہوں تو یہ ان کے خون کا صدقہ ہے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر رانی کے سر پر ہاتھ رکھا اور سب کی نظروں میں آنکھیں ڈال کر کہا، رانی اب اس گھر کی بہو اور میری عزت ہے۔ میں نے یہ نکاح کسی جذبات یا احسان میں آ کر نہیں کیا بلکہ اپنے محسن کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ سب کو اعتراض کرنے کا پورا حق ہے، لیکن یاد رکھے گا اب یہ عالم سکندر کی بیوی ہے، اس لیے اس کی عزت اور مقام پر حرف اٹھانے کا مطلب مجھ پر حرف اٹھانا ہوگا۔ عالم کا لہجہ اتنا سپاٹ اور حتمی تھا کہ ہنگامہ کرنے والوں کے منہ کھلے کے کھلے ہی رہ گئے۔ وہ بنا کسی مزید بحث کے رانی کو سہارا دیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا جبکہ پیچھے حویلی کے دور و دیوار اس کی بے خوفی اور رانی کی خاموش نفرت کی گواہی دے رہے تھے۔ عالم جب رانی کو حویلی کے اس پرشکوہ اور عالی شان کمرے میں لے کر آیا تو وہاں کا چکا چوندھ رانی کی آنکھوں کو خیزہ کرنے کی بجائے اسے چبھنے لگی۔ عالم نے خاموشی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ بیٹھ سکے، لیکن رانی وہیں دروازے کے پاس جمی کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک حویلی والوں کے وہ زہریلے جملے گونج رہے تھے جنہوں نے اسے کی اوقات یاد دلائی تھی۔ جیسے ہی عالم اس کے قریب آیا تاکہ اس کی چادر سنبھالنے میں مدد کر سکے، رانی نے نفرت سے پیچھے ہٹ کر اپنی سرخی مائل آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔
اس نے کمرے کے شاہانہ فرنیچر اور پھر عالم کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، باہر تو آپ بڑے شیر بن رہے تھے عالم سکندر، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کو اتنے بہادر بننے کی ضرورت ہی کیا تھی جب آپ اپنے گھر والوں کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں چھپا طنز عالم کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ آپ کی تائی اماں نے جو میری اور میرے مرحوم باپ کی تذلیل کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ نارمل سی صفائیاں اسے مٹانے کے لیے کافی تھیں؟ رانی نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا لہجہ اب مزید زہریلا ہو چکا تھا۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے خاندان کے سامنے میرا وقار برقرار رکھ سکتے تو پھر مجھے اس جہنم میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو ان شکاریوں کے سامنے پھینک دیا ہے۔ آپ کی یہ خاموشی اور یہ نام نہاد شرافت مجھے بہادری نہیں بلکہ آپ کی بزدلی لگ رہی ہے۔ عالم خاموشی سے اس کے ہر نشتر جیسے چپتے ہوئے الفاظ سنتا رہا۔ اس کی پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی، مگر رانی کا غصہ تھا کہ عالم اس خاموشی سے مزید بھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک دیوار سے باتیں کر رہی ہے، وہ دیوار جس نے اسے اپنے باپ کے سائے سے ہی محروم کر کے اب ایک ایسے پنجرے میں قید کر دیا تھا جہاں ہر طرف طنز اور نفرت کی دیواریں کھڑی تھیں۔ عالم نے رانی کی تلخ باتوں پر برا ماننے کی بجائے ایک گہرا سانس لیا اور چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور دکھ تھا، جیسے وہ رانی کے اندر لگی اس آگ کو محسوس کر رہا ہو جو اسے جلا رہی تھی۔ اس نے بہت دھیرے سے اپنے ہاتھ بڑھائے اور رانی کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ ایک پل کے لیے رانی کی سانسیں رک گئیں۔ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی پیار اور ٹھہراؤ سے کہا، دیکھو رانی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک تمہاری عزت اور حفاظت کروں گا۔ گھر والوں کی باتیں وقت کے ساتھ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ رانی کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے عالم کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ عالم اس اچانک اور زوردار حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے جا گرا۔ رانی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ خبردار جو آئندہ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ وہ دھاڑی، ذمہ داری؟ کس بات کی ذمہ داری؟ آپ نے میرا باپ چھینا ہے مجھ سے۔ آپ کی حفاظت اور آپ کی محبت کی قیمت میرا بابا ہے اور مجھے ایسا سودا منظور نہیں۔ آپ کے ہاتھ میرے باپ کے خون سے رنگے ہیں عالم سکندر، اور ان ہاتھوں کا لمس مجھے اپنی روح تک کو میلا کر دینے والا لگتا ہے۔ مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ عالم خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ رانی کا وہ دھکا صرف اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی عثمان کو بھی لگا تھا جو وہ اپنی محسن کی بیٹی کے لیے اپنے دل میں سجا کر لایا تھا۔ رانی کی نفرت اور اس زوردار دھکے نے عالم کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ اب تک جو عالم سکندر خاموشی اور ہمدردی کی ڈھال پہنے کھڑا تھا، اس کے پیچھے چھپا وہ مرد جاگ اٹھا جو برسوں سے اس لڑکی کی ایک جھلک کا اسیر تھا، وہ محبت جو غفور چچا کی زندگی میں ایک مقدس راز تھی اور جس کی وجہ سے وہ ان کی ہر بات بن کہے مان لیتا تھا، اب رانی کی بدتمیزی اور تلخی تلے دب کر ایک جنون کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ عالم کی آنکھوں میں اچانک ایک گہری سرخی اتری۔ اس نے ایک جھٹکے سے رانی کے دونوں بازو پکڑے اور اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ رانی کی چیخیں حلق میں ہی دب کر رہ گئیں۔ رانی نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ عالم سکندر دیکھا تھا جس سے دنیا کانپتی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو رانی؟ عالم کی آواز اب دھیمی مگر کسی بپھرے ہوئے شیر کی دھاڑ جیسی خطرناک تھی، کہ میں صرف ایک وصیت کے بوجھ تلے دب کر تمہیں یہاں لایا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب تمہارے باپ کے خون کی قیمت ہے؟ اس نے رانی کے چہرے کے گرد اپنا حصار تنگ کر دیا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے رانی، اس وقت سے جب تم جانتی بھی نہیں تھی کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ تمہاری یہ نفرت، تمہارے یہ طنز میں سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرا تم سے دور رہنا اب میرے بس میں نہیں رہا۔ رانی کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اس کے لب کوئی نیا زہریلا جملہ ادا کر دے، عالم ایک دم سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے اس اچانک اور جنونی اقدام نے رانی کے وجود کو منجمد کر دیا۔ وہ جو ابھی پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی، اب عالم کے اس ٹوٹ کر چاہنے والے انداز کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہ عالم سکندر کا اپنی محبت کا پہلا اور خاموش اعلان تھا جس نے رانی کے انتقام کی آگ کو ایک لمحے کے لیے صدمے اور سحر میں بدل دیا۔ اس کمرے کی خاموشی میں
اب صرف رانی کی بے ترتیب ہوتی سانسیں اور عالم کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ عالم نے رانی کے چہرے کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ اس کی انگلیاں رانی کی نرم جلد میں دھس رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں جنون اور سچائی کی ایک ایسی لہر تھی جسے جلانا اور جھٹلانا مشکل تھا۔ پیار کرتا ہوں تم سے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ اس کی آواز میں ایک کربناک پکار تھی جو رانی کی روح تک کو لرزا گئی۔ اس نے رانی کو اپنی اور بھی قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ میں نہیں ہوں تمہارے باپ کا قاتل رانی، خدا کی قسم میں نے انہیں بچانے کی آخری حد تک کوشش کی تھی۔ وہ گولی میرے لیے تھی جو انہوں نے اپنے سینے پر کھا لی۔ رانی نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر عالم کا حصار اب لوہے کی زنجیر بن چکا تھا۔ اس نے رانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک لہجے میں کہا، تمہاری نفرت اپنی جگہ، لیکن اب تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ کل جب سورج نکلے گا تو پورے گاؤں کو، اس حویلی کے ایک ایک فرد کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کا خواب کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ رانی کے چہرے پر عالم کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ وہ غصے اور بے بسی سے ہانپ رہی تھی۔ عالم نے اس کا چہرہ چھوڑا، مگر اس کی نظریں اب بھی رانی پر ہی جمی تھیں۔ تمہارا یہ انتقام، یہ دیواریں، یہ حویلی والے، اب کوئی چیز میرے اور تمہارے درمیان نہیں آئے گی۔ تم میری ہو، صرف میری۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور کمرے کا لائٹ سوئچ بند کر دیا، جس سے پورے کمرے میں ایک گہری خاموشی اور تاریکی چھا گئی، جس میں صرف رانی کی سسکیوں اور عالم کے بھاری قدموں کی آواز باقی رہ گئی۔ عالم سکندر کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی اور حتمی فیصلہ تھا جسے دیکھ کر سامنے کھڑی تائی اماں اور دیگر عورتیں سہم کر رہ گئیں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لیکن گونجدار لہجے میں وہاں موجود ملازماؤں اور گھر کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اسے میرے آنے تک ایک دلہن کی طرح تیار کر کے میرے کمرے میں پہنچا دینا، کوئی کسر باقی نہ رہے۔ وہ اس حویلی کی بڑی بہو ہے اور میری بیوی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ کسی کو سوال کرنے یا طنز کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ محض ایک حکم نہیں تھا، بلکہ ایک وارننگ تھی کہ اب رانی کی حیثیت پر انگلی اٹھانا عالم سکندر کی دشمنی مول لینا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ رانی کی سسکیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اپنے مخصوص رعبدارانہ انداز میں قدم اٹھاتا مردانہ خانے کی طرف چلا گیا، جہاں گاؤں کے معززین اور حویلی کے مرد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پیچھے حویلی میں ایک شور سا مچ گیا۔ عورتیں حیرت اور غصے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، لیکن عالم کے حکم کی تعمیل کرنا ان سب پر کی مجبوری بن چکا تھا۔ رانی کے لیے یہ رات اس کی زندگی کی مشکل ترین رات ہونے والی تھی، جہاں اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں تیار ہونا تھا جو اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حویلی کی روشنیاں اب مدھم پڑ چکی تھیں۔ جب عالم سکندر مردانہ خانے سے فارغ ہو کر واپس اندرونی حصے کی طرف بڑھا، جیسے ہی وہ دالان میں پہنچا، وہاں موجود گھر کی بڑی بوڑھیاں اور چچی تائی جو گویا اسی کا انتظار کر رہی تھی، ایک دم سے متحرک ہو گئی۔ ان کے چہروں پر پھیلی ناگواری اور بیزاری عالم سے چھپی نہ رہی۔ تائی اماں نے عالم کو دیکھتے ہی ایک لمبا سانس لیا اور زہریلے لہجے میں بولی، آ گئی تم؟ عالم، ہم نے تمہارے کہنے پر اسے تیار تو کر دیا ہے، لیکن سچ پوچھو تو بہت ہی بدتمیز اور بری ہے تمہاری یہ بیوی۔ اسے تو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے۔ ہم اسے سمجھانے گئے تو اس نے ایسے تیور دکھائے جیسے ہم اس کے دشمن ہوں۔ ایسی لڑکی کو اس حویلی میں لانا تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ عالم کے قدم ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے خاموشی سے ان سب کے چہروں پر پھیلی حقارت کو دیکھا۔ اس کی چچی نے بھی موقع غنیمت جانا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھابھی۔ عالم، اس کا غرور تو آسمان سے باتیں کر رہا ہے، جیسے وہ ڈرائیور کی بیٹی نہیں، کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ ہم نے اسے دلہن بنایا تو اس نے ہمیں دھکے دینے کی کوشش کی۔ بہت پچھتاؤ گے تم، ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسنے دیتی۔ عالم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد نظر ان سب پر ڈالی۔ اس کی خاموشی ان عورتوں کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ اس نے بہت ہی اطمینان سے اپنی گھڑی درست کی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ جس لڑکی کو یہ سب بری کہہ رہی ہے، وہ اندر سے کتنے زخم کھائے ہوئے ہے، اور اب اس بند کمرے میں اس کا سامنا کس طوفان سے ہونے والا ہے۔ عالم نے جب آہستہ سے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا تو اندر کی فضا گلابوں اور تیز سندل کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سامنے بیڈ پر رانی موجود تھی، جسے حویلی کی عورتوں نے عالم کے حکم پر بھاری سرخ جوڑے اور زیورات میں لد کر وہاں بٹھایا تھا، لیکن رانی وہاں بیٹھی نہیں تھی، بلکہ وہ تھکن صدمے اور مسلسل رونے کے باعث وہیں بیڈ کی پرس سے ٹیک لگائے بوجھل پلکوں کے ساتھ گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ماتھے پر سجا بھاری جھومر اس کے گال کو چھو رہا تھا۔ سرخ دوپٹہ اس کے چہرے کے گرد بکھرا ہوا تھا، جس پر جڑی ستارے جگمگا رہے تھے۔
نیند میں بھی اس کے چہرے پر ایک کرب تھا اور اس کی لمبی پلکوں پر آنسوؤں کی نمی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت واقعی کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی، مگر ایسی شہزادی جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو۔ عالم دبے قدموں اس کے قریب آیا اور وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا وہ غصہ جو مردانہ خانے میں عورتوں کی باتیں سن کر بیدار ہوا تھا، رانی کے معصوم اور غمزدہ چہرے کو دیکھ کر لمحوں میں ہی پگھل گیا۔ اس نے بہت ہی دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر آنے والی چند آوارہ لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ رانی نے نیند میں تھوڑی سی جنبش کی اور ایک لمبی دکھ بھری آہ بھری، جیسے خواب میں بھی وہ اپنے باپ کو پکار رہی ہو۔ عالم اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ اس کے لیے یہ منظر کسی خواب سے کم نہ تھا کہ جس لڑکی کی محبت میں اس نے برسوں گزارے، وہ آج اس کے کمرے میں اس کی دلہن بنی موجود تھی، مگر اس کے اور رانی کے درمیان جو نفرت کی خندق تھی، وہ ان قیمتی لباسوں اور زیورات سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس نے رانی کو جگانا مناسب نہ سمجھا، بس خاموشی سے اس کے پاؤں سے وہ بھاری پازیبیں اتارنے لگا جو شاید اسے سوتے ہوئے تکلیف دے رہی تھی، اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس کی زندگی سے یہ کانٹے ایک دن ضرور چن لے گا۔ عالم کے دل میں رانی کے معصوم چہرے کو دیکھ کر جو نرمی پیدا ہوئی تھی، وہ اچانک ایک عجیب سے بوجھل پن اور اداسی میں بدل گئی۔ اس نے جھک کر سوئی ہوئی رانی کے شانے تھامے اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ رانی جو گہری نیند میں تھی، اس اچانک ہلچل سے ہڑبڑا کر بیدار ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ عالم کے مضبوط حصار میں قید تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور عالم کے سینے کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ رانی نے احتجاج کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر عالم نے اسے مزید سختی سے بھینچ لیا۔ اس کا موڈ اب بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ جنون یا غصہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، بلکہ ایک گہری بیزاری اور افسردگی چھا گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے ہے، وہ جسمانی طور پر تو وہاں موجود ہے، مگر اس کی روح سے میلوں دور کسی اور ہی جہاں میں بھٹک رہی ہے۔ عالم نے رانی کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک تھکا ہوا سانس لیا۔ اس کا دل اچانک اس ساری صورتحال سے بھر گیا تھا۔ حویلی والوں کی نفرت، رانی کا انتقام اور اس کے باپ کی موت کا بوجھ، سب کچھ اسے ایک لمحے میں بے معنی لگنے لگا۔ رانی جو شروع میں تڑپتی تھی، عالم کی گرفت میں اس کی خاموشی اور اس کے جسم سے اٹھتی تھکن کو محسوس کر کے ساکت ہو گئی۔ عالم نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ اس کی نظریں اب رانی کے چہرے پر نہیں، بلکہ کمرے کی کسی اندھیری سمت میں جمی تھیں۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس اسے بیڈ پر دوبارہ لٹا دیا اور خود خاموشی سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جیسے اسے اس کمرے کی ہوا میں دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہو۔ رانی نے بستر پر پڑے پڑے حیرت اور دکھ سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ عالم سکندر جو اسے فتح کرنے نکلا تھا، اب خود کسی ہاری ہوئی جنگ کا سپاہی لگ رہا تھا۔ بیلکنی کی طرف بڑھتے عالم کے قدم رانی کی ایک ایک سسکی پر وہیں تھم گئے۔ رانی جو اب تک اسے اپنا دشمن سمجھ کر دور بھاگ رہی تھی، اچانک بستر سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے عالم کے پاس پہنچ کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ عالم ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق تھے۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ رانی کی کوئی نئی چال ہے یا اس کا ٹوٹا ہوا مان، لیکن اگلے ہی لمحے رانی کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے ننھے ہاتھ عالم کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ رہے تھے، جیسے وہ کوئی ڈوبتے ہوئے کسی سہارے کو پکڑ رہی ہو۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح روتی رہی۔ اس کے آنسو عالم کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ عالم جو اب تک ایک سخت گیر مرد بنا ہوا تھا، رانی کی اس بے بسی پر بری طرح پریشان ہو گیا۔ اس کا بدلتا ہوا موڈ ایک دم سے گہری ہمدردی اور تڑپ میں بدل گیا۔ اس نے بہت ہی پیار سے رانی کو دونوں بازوں میں اٹھایا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں بھر لیا۔ وہ اسے لے کر بستر پر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکا لیا۔ اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر اسے بہلانے لگا۔ شش، بس کر دو رانی، بس کر دو میری جان، دیکھو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح تھپکیاں دے رہا تھا، کبھی اس کے ماتھے کو چومتا تو کبھی اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتا۔ رانی سسکیاں لیتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے تھے۔ عالم اسے اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے دھیمے لہجے میں بولتا رہا، میں جانتا ہوں تم اکیلی پڑ گئی ہو، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شکایتیں ہیں، مگر خدا کے لیے خود کو اتنا مت تڑپاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ عالم کا لہجہ اتنا موم تھا کہ رانی کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگیں، مگر اس نے عالم کا کندھا نہیں چھوڑا۔ اس رات اس عالی شان کمرے میں عالم سکندر ایک فاتح شوہر نہیں، بلکہ ایک شفیق باپ اور محافظ کی طرح اسے گود میں لیے بہلاتا رہا، یہاں تک کہ رانی کی تھکی ہوئی آنکھیں دوبارہ موندنے لگیں۔ رانی نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنا چہرہ عالم کے سینے میں مزید چھپا لیا۔ اس کی آواز اتنی نحیف تھی کہ جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا مانگ رہا ہو۔ عالم، مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟
میرا کوئی نہیں ہے اب، آپ مجھے اس حویلی کے شکاریوں میں تنہا تو نہیں چھوڑیں گے؟ اس کے لہجے میں چھپا خوف عالم کے دل کو چیر گیا۔ عالم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے جنون کی لہر دوڑی۔ اس نے رانی کو اپنی گود سے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کی نظر رانی کی آنکھوں میں پیوست تھی، جہاں اب نفرت کی جگہ بے بسی نے لے لی تھی۔ چھوڑنے کی بات کرتی ہو؟ عالم کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو رانی کی روح تک اتر گئی۔ رانی، تم اس عالم سکندر کی وہ دعا ہو جسے پانے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ تمہیں خود سے دور کرنا میرے بس میں ہوتا تو شاید تمہاری نفرت دے کر میں یہ حوصلہ کر لیتا، مگر اب تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ اس نے رانی کے چہرے کے قریب ہو کر نہایت ہی پختہ اور اٹل لہجے میں کہا، مر کر بھی نہیں رانی، موت ہمیں جدا کر سکتی ہے مگر میرا عشق تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب اس سانس پر اور اس وجود پر صرف میرا حق ہے۔ رانی نے پہلی بار عالم کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ اس نے خاموشی سے عالم کی قمیص کو اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے وہ اس کے اس وعدے پر مہر لگا رہی ہو۔ کمرے کی خاموشی ان کے درمیان ہونے والے اس عہد کی گواہ تھی، جس نے نفرت کی دیواروں کو گرا کر ایک نئے مگر پیچیدہ رشتے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ عالم کی نظریں اب رانی کے بھیگے ہوئے سرخ لبوں پر جمی تھی، جو سسکیاں لینے کے باعث ابھی بھی تک تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے اپنی سانسوں کی تپش رانی کے چہرے کو دہکا رہی تھی۔ عالم کا لہجہ مکمل طور پر بہک چکا تھا، جیسے وہ اس دنیا سے کٹ کر صرف اسی ایک لمحے کا اسیر ہو کر رہ گیا ہو۔ تمہاری ان خاموشیوں نے جتنا مجھے تڑپایا ہے رانی، اب یہ باتیں انہیں لفظوں میں نہیں مانگتی۔ انہیں نہایت دھیمے اور مدہوش کر دینے والے لہجے میں سرگوشی کی، اور اس کا ہاتھ رانی کے گال پر بہت ہی نرمی سے رینگ رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں چھپا برسوں کا پیاسا عشق اب جنون کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ رانی نے ایک بار پھر اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا، لیکن اس بار یہ مزاحمت کے لیے نہیں بلکہ ایک انجانے سحر کے زیر اثر تھا۔ عالم کی لبوں کی غربت بڑھتی ہی گئی اور اس کے لہجے کی تھراہٹ رانی کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے لگی۔ اس نے رانی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک آخری بار اس کے وجود کو اپنے حصار میں بھینچا اور پھر بہت ہی ٹھہرے ہوئے قدموں سے دیوار کے قریب جا کر ایک ایک کر کے کھڑکیوں کے بھاری ریشمی پردے گرانے لگا۔ ہر گرتے ہوئے پردے کے ساتھ کمرے کی روشنی مدھم ہوتی گئی اور باہر کی دنیا کا شور پس منظر میں گم ہو گیا۔ اس رات حویلی کے اس پرسکون کمرے میں نفرت اور انتقام کی تمام دیواریں گر گئیں اور صرف دو وجودوں کے درمیان ہونے والا وہ ابدی خاموشی عہد باقی رہ گیا، جس کی گواہی اب صرف وہ بند دروازے اور گرتے ہوئے پردے ہی دے سکتے تھے۔ کمرے کی بوجھل خاموشی میں اب صرف عالم کی سکندر کی بھاری اور بے ترتیب ہوتی سانسیں گونج رہی تھیں، جو کسی طوفان کے ٹھہراؤ کی مانند پردوں کے پیچھے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ رانی جو اس کے مضبوط حصار میں ساکت پڑی تھی، عالم کے وجود سے اٹھتی اس تپش اور سانسوں کے زیر بم کو روح تک محسوس کر رہی تھی۔ وہ سانسیں محض ہوا کا جھونکا نہیں تھی، بلکہ ان میں برسوں کی تشنا لبی ادھوری خواہشوں اور سچائی چھپی تھی، جسے عالم نے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ کمرے کے کونے کونے میں عالم کی ان سانسوں کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس رانی کے دل پر دستک دے رہی ہو۔ اس کی گھن گرج میں ایک ایسی ضرب تھی جو رانی کے اندر موجود نفرت کی آخری چنگاریوں کو بھی بجھانے لگی تھی۔ عالم نے ایک بار پھر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی گرم سانسیں بکھیریں، جس سے رانی کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس رات حویلی کا وہ عالیشان کمرہ صرف ایک کمرہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ بن گیا تھا جہاں عالم کی سانسوں کی گونج رانی کے تمام خوف اور صدموں کو آہستہ آہستہ نگل رہی تھی اور اسے یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ سورج کی پہلی سنہری کرن جب بھاری ریشمی پردوں کی درزوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر رات کی تمام کہانی خود سنا رہا تھا۔ رانی اس وقت مکمل طور پر بکھری ہوئی حالت میں عالم سکندر کے مضبوط حصار میں قید سو رہی تھی۔ اس کے بال تکیے پر سیاہ بادلوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور چہرہ عالم کے چوڑے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ رات کی افراتفری اور جذباتی طوفان کے بعد اب وہ عالم کی سفید قمیص میں ملبوس تھی، جو اس کے نازک وجود پر کافی بڑی لگ رہی تھی۔ اس کی آستینیں اس کے ہاتھوں سے آگے نکل رہی تھیں اور قمیص کی وہ مخصوص خوشبو اب رانی کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ عالم نے نیند میں بھی اسے ایک بازو کے حصار میں ایسے جکڑا ہوا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک شے ہو جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ رانی کے چہرے پر اب وہ کل والی وحشت اور نفرت نہیں تھی، بلکہ نیند کی آغوش میں ایک عجیب سی معصومیت اور تھکن تھی۔ عالم کی بھاری سانسیں ابھی اس کے بالوں میں احتیاج پیدا کر رہی تھی۔ رانی کی نیند میں تھوڑی سی حرکت کی اور لاشعوری طور پر عالم کی سینے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہ خواب میں بھی اس تحفظ کو محسوس کر رہی ہو جو اسے عالم کی قمیص اور
اس کے حصار میں مل رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی میں یہ منظر ایک خاموش اعلان تھا کہ اب رانی کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے، اور وہ عالم سکندر کی کمز میں ملبوس اس زندگی کی سب سے بڑی کمزوری اور طاقت بن چکی ہے۔ صبح کی روشنی جب کمرے میں پھیلی تو عالم کی آنکھ پہلے کھلی۔ اس نے اپنی آغوش پہ سپٹی رانی کو دیکھا جو ابھی اس کی قمیص میں چھپی بالوں کے حالے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ عالم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر نرم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نہایت ہی آہستگی سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالنا چاہا تاکہ وہ اٹھ سکے، مگر جیسے ہی اس نے تھوڑی سی جنبش کی، رانی نے نیند میں ہی کسمسا کر اس کے وجود کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ عالم کا ارادہ بدل گیا۔ وہ جو اٹھنے والا تھا اب ایک شرارت آمیز جنون کے زیر اثر دوبارہ اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ رانی کے سر کے دونوں جانب جما لیے اور اپنا پورا وزن اس کے نازک وجود پر ڈالے بغیر اس کے بالکل اوپر آ گیا۔ عالم کی سانسوں کی تپش جب رانی کے چہرے پر پڑی تو اس کی لمبی پلکیں لرزی اور اس نے بوجھل پن سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے عالم کا مسکراتا اور محبت باش چہرہ دیکھ کر رانی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ عالم کی آنکھوں میں چھپی گہری چمک دیکھ کر رانی کا پورا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا اور اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عالم نے نہایت ہی دھیمے اور سحر انگیز لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ رانی کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناک کی نوکیں ایک دوسرے کو چھو رہی تھیں۔ ابھی تو اس قید کی پہلی صبح ہے رانی، اور تم اتنی جلدی رہائی چاہتی ہو؟ رانی نے شرما کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی، مگر عالم نے اس کی کلائیاں تھام کر انہیں بیڈ پر ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے جتانے لگا کہ اب وہ اس کے حصار سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکے گی۔ اس صبح حویلی کا وہ کمرہ رانی کی خاموش دھڑکنوں اور عالم کے والہانہ پن کا گواہ بن گیا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور ایک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ حویلی کی وہ فضا جو کبھی رانی کے لیے زہر آلود تھی اب بدلنے لگی تھی۔ رانی نے اپنی خاموش خدمت، سلیقہ مندی اور نرم مزاجی سے حویلی کی ان عورتوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی تھی جو کل تک اسے حقارت سے دیکھتی تھیں۔ تائی اماں جو بات بات پر طنز کرتی تھیں، اب رانی کے ہاتھ کی بنی چائے کے بغیر ان کا سر درد نہیں جاتا تھا۔ عالم سکندر کے لیے تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ رانی کی نفرت اب دھیرے دھیرے گہری محبت اور احترام میں ڈھل چکی تھی۔ وہ اب عالم کے آنے کی آہٹ پہچانتی، اس کے کپڑے نکال کر رکھتی اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی رانی کبھی کبھی بہت عجیب ہو جاتی، اچانک کسی سوچ میں گم ہو جاتی یا اپنے باپ کو یاد کر کے گھنٹوں کھڑکی کے پاس ساکت بیٹھی رہتی۔ عالم اسے دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، وہ اسے بہلانے کی کوشش کرتا، لیکن رانی کی وہ خاموشی کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ لگتی۔ ایک صبح جب حویلی میں ناشتے کی میز سجی تھی، رانی اچانک پیلی پڑ گئی۔ اسے چکر آیا اور وہ وہیں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ عالم جو قریب ہی کھڑا تھا تڑپ کر اس کے پاس پہنچا اور اسے سہارا دیا۔ حویلی کی بڑی بیگمات نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جب ڈاکٹر کو بلایا گیا اور معائنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے عالم کو مبارکباد دی تو پورے کمرے میں جیسے خوشیوں کی خوشبو مہک اٹھی۔ مبارک ہو عالم بیٹا، اس حویلی کو اس کا وارث ملنے والا ہے، رانی امید سے ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ سے عالم کے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ اس نے سب کی پرواہ کیے بغیر رانی کا ہاتھ تھام لیا۔ رانی جو ابھی تک صدمے اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھی، عالم کی آنکھوں میں موجود اس بے پناہ پیار کو دیکھ کر خود کو بہت محفوظ محسوس کرنے لگی۔ وہ محبت جو ایک ہاتھ سے اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی اب ایک نئی زندگی کی نوید بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ عالم نے رانی کے ماتھے پر بوسہ دیا گویا اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو، جبکہ رانی کے چہرے پر حیا اور ممتا کی ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ حویلی کی چہار دیواریوں میں خوشیوں کا ڈیرا تھا، لیکن رانی کی طبیعت وہ عجیب اور اب ضد کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایک شام جب عالم کام سے واپس آیا تو رانی نے اس کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی جو کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ عالم، مجھے پہاڑوں کے درمیان جانا ہے، میں ان بند دیواروں میں دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ رانی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دور دراز وادیوں کی طرف اشارہ کیا۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا اور قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رانی، تم جانتی ہو ڈاکٹر نے صاف منع کیا ہے کہ یہ وقت سفر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پہاڑوں کا راستہ کٹھن ہے، جھٹکے اور بلندی تمہاری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ رانی نے تیکھے لہجے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، کیا میری ایک خواہش کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے نہیں لے کر جائیں گے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی، لیکن یہاں اب میں ایک پل نہیں رک سکتی۔
اس کی آنکھوں میں ضد کے آنسو تیرنے لگے۔ عالم اسے جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت رانی کو سمجھانا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے ہو گئے، لیکن رانی کی آنکھوں میں چھپی وہ وحشت اسے مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، عالم نے بالآخر اختیار ڈالتے ہوئے کہا، ہم جائیں گے لیکن ایک شرط پر۔ ہم بہت آرام سے جائیں گے اور جہاں مجھے لگا تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے ہم وہیں سے واپس آ جائیں گے۔ رانی کے چہرے پر یک دم ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ چیز پا کر خوش ہو جاتا ہے۔ عالم نے اگلے ہی دن اپنی مضبوط ترین گاڑی نکلوائی، اس میں رانی کے آرام کے لیے تکیہ اور کمبل رکھوائے اور تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ اسے لے کر پہاڑوں کی طرف نکل پڑا۔ گاڑی جب بل کھاتے پہاڑی راستوں پر چڑھی تو رانی کھڑکی سے باہر کی ٹھنڈی ہوا اور گہری کھائیوں کو دیکھ کر مسحور ہو گئی، لیکن عالم کی نظریں سڑک سے زیادہ رانی کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ ہر موڑ پر اس کے تاثرات دیکھتا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتا کہ یہ سفر خیریت سے گزر جائے۔ اسے احساس تھا کہ یہ ضد رانی کی روح کی پکار ہے، مگر ڈاکٹر کی دی ہوئی وارننگ اس کے ذہن میں کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ پہاڑوں کی دھند میں گاڑی غائب ہوتی جا رہی تھی اور عالم سکندر ایک بار پھر اپنی محبت کی ضد کے آگے سر جھکا چکا تھا۔ عالم نے گاڑی کی پچھلی نشست کو کسی شاہی بستر کی طرح نرم تکیوں اور کمبلوں سے سجا دیا تھا تاکہ رانی کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو، لیکن جیسے ہی سفر شروع ہوا رانی نے آرام دہ نشست پر بیٹھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ضد اب ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ میں وہاں اکیلی نہیں بیٹھوں گی عالم، مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ عالم نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ سفر لمبا ہے اور پہاڑی راستوں کے جھٹکے اسے لگ سکتے ہیں، مگر رانی کی آنکھوں میں چھپی بے چینی نے اسے ایک بار پھر خاموش کر دیا۔ آخرکار عالم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور رانی پورے راستے اس کی گود میں سر رکھ کر اس کے وجود سے چمٹ کر سفر کرنے لگی۔ عالم ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے رانی کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ گاڑی جب بل کھاتے پہاڑی راستوں، گہری کھائیوں اور اونچے نیچے موڑوں سے گزری تو رانی خوف سے اپنی گرفت عالم کے بازو پر مضبوط کر لیتی۔ عالم کی توجہ سڑک سے زیادہ رانی پر تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ماتھا چومتا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرتا تاکہ اس کا جی بہلا رہے۔ دیکھو رانی، وہ سامنے برف سے ڈھکی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ اسے پہاڑوں کی خوبصورتی دکھاتا جبکہ رانی اس کے سینے کی تپش میں خود کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیتی۔ پہاڑی ہواؤں کی سرد لہریں جب گاڑی کے اندر داخل ہوتی تو عالم اسے مزید اپنے حصار میں بھینچ لیتا۔ اس کے لیے یہ سفر اب محض ایک سفر نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ان کی محبت کا ایک نیا امتحان تھا۔ ڈاکٹر کی وارننگ اس کے ذہن کے کسی کونے میں ابھی موجود تھی، مگر رانی کا اس طرح اس کی گود میں سمٹ کر پرسکون ہو جانا اسے دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر رہا تھا۔ گاڑی دھند کو چیرتی ہوئی بلندیوں کی طرف بڑھ رہی تھی اور عالم سکندر اپنی زندگی کے سب سے قیمتی امانت کو اپنی گود میں لیے پہاڑوں کی اس کٹھن راستے کو اپنی محبت کی نرمی سے آسان بنا رہا تھا۔ گاڑی جب پہاڑ کی ایک بلند اور سنسان چوٹی پر رکی جہاں سے نیچے گہری کھائی اور بادلوں کا سمندر نظر آ رہا تھا تو رانی کے چہرے پر ایک عجیب سی صفاقی اتر آئی۔ وہ عالم کی گود سے اتری اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کی برفیلی ہواؤں میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا انتقام ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا جو اس ایک ماں کی محبت تلے دبا ہوا تھا۔ رانی نے پلٹ کر عالم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو لگا تھا عالم سکندر کہ میں سب بھول گئی ہوں؟ رانی کی آواز پہاڑوں کی گونج میں زہر کی طرح پھیلی۔ میں یہاں سیر کرنے نہیں آئی، میں آپ کو اس بلندی پر اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ کو وہیں سے گرا سکوں جہاں سے میرے بابا گرے تھے۔ میں نے آپ سے محبت کا ناٹک صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میں آپ کے قریب آ کر آپ کے سینے میں خنجر اتار سکوں۔ آج میرا بدلہ پورا ہوگا۔ رانی نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا خنجر نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتی عالم نے کوئی خوف محسوس کرنے کے بجائے بہت آرام سے اپنی جیب سے ایک پرانا خون آلود خط اور ایک موبائل فون نکالا۔ تمہارے انتقام کا وقت ختم ہوا رانی، اب حقیقت کا وقت ہے۔ عالم کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ رانی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عالم نے فون پر ایک ویڈیو پلے کیا اور اسے رانی کی طرف بڑھا دیا۔ ویڈیو میں رانی کے بابا غفور چچا آخری سانسیں لے رہے تھے اور ایک ہسپتال کے بستر پر تھے۔ ان کے پاس عالم بیٹا زارو قطار رو رہا تھا۔ غفور چچا نے لرزتی آواز میں کہا، عالم بیٹا، ان غنڈوں نے مجھے یہ گولی اس لیے ماری کیونکہ میں نے انہیں تمہارے خلاف گواہی دینے سے منع کیا تھا۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے اس گولی کے سامنے چھلانگ لگائی تھی، مگر وہ مجھے لگ گئی۔ رانی کو کبھی سچ نہ بتانا، وہ ٹوٹ جائے گی، بس اسے اپنی پناہ میں لے لینا۔ رانی کے ہاتھ سے خنجر گر کر پتھروں سے ٹکرا کر کھائی میں جا گرا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عالم نے وہ خون آلود خط اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہارے بابا کی آخری وصیت ہے جو انہوں نے مرنے سے پہلے لکھی تھی، جس میں انہوں نے ان قاتلوں کے نام لکھے تھے جو تمہارے اپنے خاندان کے کچھ حاسد لوگ تھے۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے اپنوں نے ہی تمہارے بابا کی جان
لی۔ میں نے تمہارا ہر طنز ہر وار اس لیے سہا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا تھا، تمہارے بابا کا قاتل بن کر نہیں۔ رانی کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ وہیں فرش پر برف پر ہی گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ جسے اپنا دشمن سمجھ کر مارنے آئی تھی وہی اس کا سب سے بڑا محافظ نکلا۔ عالم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے یہاں تمہارے لیے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر سجایا تھا جہاں ہم اپنی نئی زندگی شروع کرتے، مگر میں جانتا تھا کہ جب تک تمہارے دل سے یہ بوجھ نہیں اترے گا تم کبھی میری نہیں ہو سکو گی۔ رانی اب عالم کے سینے سے سر رکھ کر اپنے کیے پر پچھتاوے کے آنسو رو رہی تھی، جبکہ پہاڑوں کی وہ خاموشی ان کے درمیان موجود برسوں کی غلط فہمی کے خاتمے کی گواہ بن گئی تھی۔ اب کوئی انتقام باقی نہیں تھا، صرف ایک پچھتاوا اور عالم کی وہ لافانی محبت تھی جس نے ایک بار پھر اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ رانی کی چیخیں اور سسکیاں پہاڑوں کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ وہ عالم کے سینے سے لگی اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں ایسے بھینچ رہی تھی جیسے وہ اپنی تمام زندگی کے گناہ اور غلط فہمیاں وہیں بہا دینا چاہتی ہو۔ اس کا رونا اب اتنا کربناک اور ٹوٹ کر تھا کہ عالم کا اپنا دل پاش پاش ہونے لگا۔ عالم نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹا اور اس کے کان میں نہایت ہی سوز بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ رانی دیکھو میری طرف، ان آنسوؤں کو روک لو، تم نے مجھے پر خنجر تانا، مجھے قاتل سمجھا، میری محبت کو ناٹک کہا، لیکن کیا تمہیں پتا ہے مجھے ان باتوں کا دکھ نہیں ہوا، مجھے صرف دکھ اس بات کا تھا کہ تم اس بوجھ کے ساتھ جی رہی تھی۔ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ اس نے رانی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا اعتراف کیا جس نے پہاڑوں کی سردی کو پگھلا کر رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت پا لینے کا نام ہے، لیکن رانی میں نے تمہیں پانے کے لیے خود کو کھو دیا ہے۔ میں نے تمہاری نفرت کو بھی اس لیے سینے سے لگایا کیونکہ وہ تمہاری دی ہوئی تھی۔ آج اس بلندی پر جہاں دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر سانس، میرے خون کا ہر قطرہ اور میرا ہر آنے والا کل صرف تمہارے نام ہے۔ تم میرا غرور ہو رانی، اور اب اس حویلی کا وارث بھی تمہارے وجود میں پل رہا ہے۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ رانی نے عالم کی ان جذباتی باتوں کو سن کر اپنا سر دوبارہ اس کے سینے پر ٹکا دیا، مگر اب اس کے رونے میں وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک سکون تھا۔ اس نے عالم کے کوٹ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دے عالم، میں بہت گنہگار ہوں۔ میں نے اس انسان کو مارنا چاہا جس نے مجھے زندگی دی۔ اب مجھے کہیں مت جانے دیجیے گا، مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیں۔ عالم نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنی گود میں بھر لیا اور پہاڑی کی ڈھلوان پر بنی اس چوٹی سے خوبصورت جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا جسے اس نے پھولوں اور روشنیوں سے رانی کے لیے سجایا تھا۔ وہاں بادل ان کے پیروں تلے تھے اور فضا میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ اس رات ان کے درمیان محبت کی وہ آگ جلی جس نے ماضی کی تمام تلخیوں کو راکھ کر دیا، اور رانی نے پہلی بار عالم کی محبت کو اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ پہاڑوں کی اس بلند چوٹی پر بنی لکڑی کی چھوٹی سی کٹیا میں جہاں سے بادلوں کا سمندر نیچے لہراتا محسوس ہوتا تھا، عالم اور رانی کی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت صبح طلوع ہوئی۔ رانی جو اب عالم کی محبت کے سحر میں مکمل گرفتار ہو چکی تھی، اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون تھی۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی وحشت اب ایک ایسی چمک میں بدل گئی تھی جو صرف ایک ماں بننے والی عورت کے چہرے پر ہی ہوتی ہے۔ عالم نے اسے دنیا کی تمام فکروں سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا میں اپنی گود میں لیے بیٹھا رہتا اور اسے آنے والے ننھے مہمان کے خواب دکھاتا۔ کچھ ماہ بعد حویلی میں ایک بار پھر شہنائیوں کی گونج اٹھی، مگر اس بار یہ کسی زبردستی کے رشتے کا شور نہیں تھا، بلکہ عالم اور رانی کے بیٹے کی آمد کا جشن تھا۔ وہ بچہ جو حویلی کے لیے نئی خوشیاں اور دونوں خاندانوں کے لیے پرانی دشمنیوں کے مکمل خاتمے کا نشان بن کر آیا تھا۔ حویلی کی وہ عورتیں جو کبھی رانی کو تانے دیتی تھیں اب اس کے سامنے عقیدت سے سر جھکاتی تھیں، کیونکہ رانی نے انتقام کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ اپنی مامدہ اور صبر سے دیا تھا۔ تائی اما اب رانی کے بیٹے کو گود میں لیے حویلی کے آنگن میں بیٹھی رہتی اور عالم فخر سے اپنی بیوی کو دیکھتا جو اس گھر کی اصل ملکہ بن چکی تھی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، عالم نے بیلکنی میں کھڑی رانی کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ رانی اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے بولی، عالم، اگر اس رات آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو میں آج اس جنت کو کبھی نہ دیکھ پاتی۔ عالم نے اس کے ماتھے کو چوما اور دھیمے لہجے میں کہا، تم میری جنت ہو رانی، اور یہ تو ابھی صرف شروعات ہے، ہماری کہانی تو اب لکھی جائے گی۔ دونوں کی نظریں سامنے پھیلے وسیع آسمان پر تھیں جہاں ستارے ایک ایک کر کے چمک رہے تھے، بالکل ان کی زندگی کی طرح جو اندھیروں سے نکل کر اب ابدی روشنی میں داخل ہو چکی تھی۔